ایک بار پھر بہت بلند صلوات پڑھیں۔ اس کائنات میں منتقم خون زہرا، منتقم خون شہداء کربلا، حضرت بقیۃ اللہ روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا ظہور کی تعظیم کے لیے ایک بار پھر فضا کو معطر کریں، محمد و آل بیت محمد پر صلوات پڑھیں۔ اللہم صل علی محمد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی خلق الانسان وعلمہ البیان وشرفہ علی سائر الحیوان بالنطق والبیان وکرمنا وفضلنا علی السابقۃ بالتصدیق والایمان وهو احسن الخالقین، ثم الصلاة والسلام على النبي المعيد ورسول المصدق المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين وأصحابه المنتجبين المنتخبين المتعذبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين، آمين يا رب العالمين، يا محمد يا علي يا فاطمة يا صاحب الزمان أدركني ولا تهلكني، أما بعد فقد قال الله في كتاب الله، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر صل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ صلوات پڑھتے محمد والے۔ سامعین محترم، دانشمندان اعظام، میرے واجب الاحترام علماء کرام، سب سے پہلے ہم آپ تمام حضرات کو ایام دہائے فجر، ایام انفجار نور اور ولادت کوثر قرآن اور کوثر فرزند کوثر حضرت امام خمینی علیہ رحمہ کی مناسبت سے ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، اور مشکور اور ممنون ہوں میں اپنے تمام رفقا اور برادران کا، بالخصوص مشہد امام رضا علیہ السلام کی پاکیزہ دھرتی میں، پاکیزہ تحریک کے پاکیزہ دفتر کا اور ان کے پاکیزہ کردار، فضلاء علماء کا، بالخصوص سید عزیز حجت الاسلام والمسلمین سید موسیٰ رضا نقوی صاحب کا، جو نمائندہ قائد ہیں اور اسی کوثر کا تسلسل ہیں، شکریہ ادا کرتا ہوں ان کا کہ انہوں نے ان ایام میں اتنے اچھے انداز سے اس پررونق اور پروقار محفل اور اس کانفرنس کا انعقاد کیا، اور ہمیں یہ موقع عطا فرمایا کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ یہ فخر تو حاصل ہے، برے ہیں کہ بھلے ہیں، دو چار قدم ہم بھی تیرے ساتھ سے۔ صلوات پڑھتے ہیں محمد۔ عزیزان گرامی، ماشاءاللہ ہم خود طالب علم میں جب نیچے بیٹھے ہوتے ہیں تو سوچ رہے ہوتے ہیں کب یہ اترے گا، لیکن جب خود آ جاتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں، اور مجھ کو چھوڑنا نہیں ہے۔ مجھے اندازہ ہے کہ ہمارے رفقا ان دنوں میں بہت زیادہ مصروف ہیں، بعض جو ہمارے ساتھ اصفہان سے تشریف لائے ہیں، بعض علماء کرام قم سے تشریف لائے ہیں، آرام انہوں نے نہیں کیا ہوا، اور یہاں کے ہمارے جو رفقا ہیں، بزرگان ہیں،
وہ صبح سے بیچارے جو ہے نا آپ کی میزبانی کے چکروں میں اور انقلاب اسلامی کی سالگرہ کے حوالے سے وہ بیچارے مصروف ہیں، تو سب بھی تھکے ہوئے ہیں، لیکن یہ تھکاوٹیں دور ہوتی ہیں محمد و آل بیت محمد کے ذکر سے۔ آپ کی سمع خراشی نہیں کروں گا، کوشش کرتا ہوں کہ بہت جلدی کچھ رائز آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ دیکھیے عزیزان گرامی، میں نے ایک نور کی وضاحت کرنی ہے، کثیر، کوثر کی اور تکاثر، بس یہ 3 الفاظ تھوڑے سے آپ کے سامنے درس دہراؤں گا اور آپ سے اجازت چاہوں گا۔ عزیزان گرامی دیکھیے، اس کانفرنس کا عنوان انفجار نور ہے، اور امام خمینی علیہ الرحمہ نے بھی فرمایا کہ یہ انقلاب جو ہے انفجار نور ہے۔ ہمارے سید بزرگوار نے بہت اچھے انداز سے، بڑے تسلسل کے ساتھ، میں تو یوں کہوں گا کہ آپ بیتی انہوں نے بیان کی، صحیح ہے کہ فرما رہے تھے بعض جگہوں پہ کہ بھائی یہاں پہ ہم نے دیکھا، میں موجود تھا، تو یہ عینی شاہد ہیں، ان کے بعد جو ہے گفتگو کرنا یہ جسارت ہے، لیکن ہم جو ہے الحکم فوق العدد کے تحت آ گئے ہیں، وإلا جو ہے ان کے بعد جو ہے گنجائش نہیں تھی اس حوالے سے۔ عزیزان گرامی دیکھیے، نور کی ایک تعریف کی گئی ہے۔ نور کی تعریف کیا ہے؟ نور کی تعریف یہ ہے کہ نور وہ چیز ہوتی ہے کہ جو ظاہر ہوتی ہے بذات خود اور مظہر ہوتی ہے لغیرہ، یعنی خود ظاہر ہے اور وہ ایسا موقع فراہم کرتی ہے کہ جس میں لوگوں اور دوسری چیزوں کو بھی وہ ظاہر کر دیتی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت کو کہا گیا کہ اللہ نور ہے، کیونکہ کائنات کے اندر ظاہر چیز جو ہے وہ وہی ہے، اور بس اللہ کے علاوہ کوئی چیز ظاہر ہے ہی نہیں۔ اور کائنات میں جو چیزیں ظاہر ہو رہی ہیں یہ اسی نور کا فیض ہے، یہ اسی کی تجلی ہے، یہ اسی کے جلوے ہیں۔ یہ عزیزان گرامی یہ دیکھیے، تو یہ ہے نور کی تعریف۔ اب جو یہ کہا گیا ہے، دیکھیے، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اور مسلسل فعل مضارع کا صیغہ ہے، میں بحث نہیں کرنا چاہتا زیادہ۔ یریدون، ہمیشہ اس دور میں اور اس کے بعد کے دور میں اور آج کے دور میں اور اس کے بعد والے دور میں، وہ ہمیشہ ان کا یہ ارادہ ہے کہ لیطفئوا نور اللہ، اللہ کا جو نور ہے اس کو وہ بجھا دیں۔ لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا تمہارا یہ ارادہ ہے، میرا بھی کوئی ارادہ ہے، اور میرا ارادہ یہ ہے واللہ متم نورہ، میں اپنے نور کو مکمل کر کے رہوں گا، اتمام تک پہنچا کے رہوں گا۔ اور اللہ رب العزت نے پھر فرمایا دوسرے مقام پر آیت الکرسی میں اور آپ پڑھتے ہیں، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے، سرپرست ہے، حکمران ہے، حاکم ہے کن لوگوں کا؟ ان لوگوں کا کہ جو ایمان لائے ہیں۔ یا پروردگار، آپ کی حکمرانی کو، آپ کی حقانیت کو میں تسلیم کروں اور آپ کی ولایت کو میں تسلیم کروں، یہ مان لیتا ہوں، لیکن اس کا اثر کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا کہ اثر یہ ہوگا کہ تو ظلمتوں میں ہوگا، اندھیروں میں ہوگا۔ جب میرے ساتھ جڑ جائے گا، اب اندھیرے چھڑ جائیں گے، وہ تو اجالے میں آ جائے گا، تو نور میں آ جائے گا۔ شرط یہ ہے کہ ولایت خدا کو قبول کرو، شرط یہ ہے کہ ولایت خدا کو قبول کرو۔ اور عزیزو، جب ولایت خدا کو قبول کرنا ہے تو اس قبول کرنا صرف زبانی نہیں ہوتا، اس ولایت کے نظام کو رائج کرنا ہوتا ہے۔ کچھ ایسی ظلمتیں اور کالی گھٹائیں آئیں تاکہ اس نور کو بجھا سکیں، لیکن یہ اللہ کا نور ہے، یہ اللہ کا نور ہے عزیزو، یہ کبھی مٹنے نہیں پائے گا۔ تو عزیزو، یہ جو نظام ہے، دیکھیے یہ ولایت کا جو نظام ہے، یہ انقلاب اسلامی جب یہ آیا تو یہ
یہ نور کا انفجار ہے. کیا مطلب؟ انہوں نے آ کر پوری دنیا کے اندر اپنے آپ کو تو ویسے ہی ظاہر کیا لیکن بہت سے بجھے ہوئوں کو بھی ظاہر کر دیا. ہر چیز کو روشنی عطا فرمائی. اور میں یوں کہوں کہ وہ معاشرہ جو تکاثر میں مبتلا تھا ان کو تکاثر سے نکال کر کوثر کے دامن سے وابستہ کر دیا. یہ انفجار نور ہے، ایسا نور عزیزو. میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے کہ دیکھیے عزیزو، قرآن کے اندر دو لفظ استعمال ہوئے، ایک تکاثر لفظ استعمال ہوا اور ایک کوثر لفظ استعمال ہوا. تکاثر جب استعمال ہوا تو اس کا حد اور انتہا جو بیان کی گئی، حد زدتم المقابر. اگر تکاثر میں مبتلا ہوگے تو تمہارا انجام قبرستانوں پہ منتہا ہوگا، لیکن اگر کوثر کی جانب آ جاؤ گے تو پیغمبر جیسی ہستی کو کہا جا رہا ہے اب تمہیں کوثر مل گیا ہے، اب تو رب حضور سجدہ ریز ہو جا. کثرت طلبی اور مادیت کو طلب کرنا یہ انسان کو خاک میں ملا دیتا ہے، اور خیر کثیر کے دامن سے جڑ جانا اس خاکیوں کو عرشیوں سے ملا دیتا ہے، رب سے ملا دیتا ہے، پروردگار سے ملا دیتا ہے. عزیزو بس یہی تو کاوش تھی، بس یہی تو کردار تھا جناب سیدہ زہرا کا کہ وہ معاشرہ جو تکاثر میں مبتلا تھا، جو کثرت طلبی میں مبتلا تھا، جو اپنی کثرت مال و دولت کی کثرت پر، جو مادیت کی کثرت پر ناز کر رہا تھا، فخر کر رہا تھا، جناب سیدہ نے اٹھ کر اس معاشرے کو بتایا کہ قرآن نے مجھے کوثر کہا ہے، پیغمبر نے مجھے کوثر کہا ہے، اور میں کوثر بن کے دکھاؤں گی. اس ظلمت بھرے معاشرے کے اندر تمہیں ولایت سے جوڑ کر دکھاؤں گی. یہ جناب سیدہ زہرا وہ معاشرہ جس کے اندر سارا یہی چیز تھی. جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا نے کیا کیا؟ اس معاشرے کو خیر کثیر کے ساتھ جو ہے نا ملا دیا، بتا دیا عزیزو کہ خیر کثیر یہ گھرانہ ہے، اگر کہیں پہنچنا چاہتے ہو تو اس گھرانے سے وابستہ ہو جاؤ. اگر اس گھرانے سے وابستہ ہوگے اس میں خیر کثیر ہے، یہ ہے کوثر. دیکھیے عزیزو، اب اس یہاں پہ آپ سارے علماء ہیں، بزرگان ہیں، سسارت نہیں کرنا چاہتا. آخر اس چھوٹے سے گھرانے میں کیا رکھا؟ کون سی چیز اضافی ہے؟ گھر. یہ کیسا گھر ہے؟ یہی مٹی گارے سے بنا ہوا گھر ہے، غریب سا گھر ہے جس کے اندر اتنی سہولیات بھی نہیں ہیں، لیکن پھر بھی کوثر خیر کثیر. اور یہ گھر ایسا ہے کہ جسے ہی رفعت کی اجازت ہے. کیوں؟ اس گھر میں کیا ہے ایسی بات؟ کون سی ایسی خصوصیت ہے؟ عزیزو اور میرے دوستو، یہ دیکھو کہ اس گھر نے پورے معاشرے کو دیا کیا ہے. میں نے ایک جملے میں پورے 1 گھنٹے کا خلاصہ بیان کیا. اس گھر نے دیا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، صحیح ہے، ایک شوہر ہے، ایک بیوی، بیوی اس میں رہتی ہے، لیکن اس گھر نے کیا دیا؟ اس گھر نے آئیڈیل شوہر دیا، اس گھر نے آئیڈیل بیوی دی، اس گھر نے آئیڈیل ماں دی، اس گھر نے آئیڈیل بیٹی دی، اس گھر نے آئیڈیل بچے دیے. وہ ایسا بتایا، سیرت بتا دی ان لوگوں کو کہ بھئی اگر بیٹے ہوں تو ایسے ہوں، بیٹیاں ہوں تو ایسی ہوں. یہ ہے، لہذا ہمیں بھی سوچنا چاہیے ہمارا گھر معاشرے کو کیا دے رہا ہے، ہم کیسے بچے معاشرے کو دے رہے ہیں، کس طرح سے دے رہے ہیں. عزیزو اور دوستو، ایک صلوات پڑھ دیں محمد وارے. تو دوستو اور عزیزو، جناب سیدہ زہرا نے اس کثرت طلب معاشرے کو بتایا کہ کثرت طلبی نہیں، کوثر طلبی کا مادہ اپنے آپ میں جو ہے نا پیدا کرو، یہ جذبہ پیدا کرو، کوثر طلبی کا جذبہ. اور میرا اور آپ کا وظیفہ بھی یہی ہے کہ معاشرے کو تکاثر سے نکالیں، کوثر سے وابستہ کریں. میرا اور آپ کا یہ فریضہ ہے، اور امام خمینی علیہ الرحمہ نے یہی کام کیا. آغا صاحب نے، ہمارے بزرگان نے آپ کے سامنے روس کے انقلاب کا تذکرہ کیا، آپ کے سامنے جناب والا
یہ فرانس کے انقلاب کا تذکرہ کیا، کیا تفاوت ہے ان میں اس میں؟ وہ تقاصر والے انقلاب تھے، یہ کوثر والا انقلاب۔ میں تو سمجھ بیٹھا تھا کہ میں سنیوں میں پڑھ رہا ہوں، لیکن شکر ہے شیعہ بھی موجود ہے۔ ایک سلام نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حسینیات زندہ باد، یزیدیات مردہ باد، اے ہماری درسگاہ کربلا کربلا، حق کا سیدھا راستہ کربلا کربلا، نعرہ حیدری، آواز بلند صلوات۔ الحمدللہ یہاں پہ شیعہ نہیں ہے، یہاں پہ شیعہ کے رہنما بیٹھے ہوئے۔ تو عزیزوں اور دوستو، وہ یہاں پہ آصف رضا گیلانی صاحب مرحوم وہ آئے تھے قوم میں، تو انہوں نے کہا میں نے دنیا بھر کے ہر مجمع کو ہلا دیا، نہیں ہلا سکا تو یہ قوم کے مجمع کو نہیں ہلا سکا، مولویوں کے مجمع کو نہیں ہلا سکا۔ بہرحال عزیزوں اور دوستو، امام خمینی علیہ الرحمہ نے یہی درس دیا، وہ تقاصر والے انقلاب تھے، اسی وجہ سے آگے نہیں بڑھ سکے، یہ کوثر والا انقلاب ہے، لہٰذا اس کے مقابلے میں جتنی سازشیں ہوئی، جس روپ میں لوگ آئے، شبہات ایجاد کیے، جناب والا طاقت کا استعمال کیا، لیکن وہ ابتر ہی رہے، یہ کوثر ٹھیک ہے۔ دیکھیے ایک شبہ آج کل جو ہے ہمارے ذہنوں میں ڈالا جاتا ہے، اور عام طور پہ ایران کے جوانوں میں یہ دیکھا جاتا ہے، اس انقلاب نے ہمیں دیا کیا؟ ڈالر اتنا مہنگا، کیا دیا؟ اس انقلاب کا فائدہ کیا ہے؟ اس انقلاب کا جناب والا جو ہے کیا وہ ہے؟ تو ہمیں کیا دیا انقلاب نے؟ ہمیں یہ بات کرتے ہیں بھائی نوجوانوں سے، آپ کو جو ہے نا آپ کا واسطہ، کہتے ہیں بھائی ڈالر اتنا مہنگا ہو گیا، فلاں چیز اتنی مہنگی ہو گئی، فلاں یہ ہو گیا، فلاں ہوا۔ کورونا میں تو جناب والا ساری کسری جو ہے نکالی۔ تو دیکھیے عزیزان گرامی، یہ شبہ جوانوں کے ذہنوں میں ڈالا جا رہا ہے۔ میں ایک جملے میں شبہ کا جواب عرض کروں گا اور آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ عزیزو دیکھیے عزیزان گرامی کہ یہ انقلاب ڈالر سستا کرنے کے لیے آیا تھا، ڈالر سستا کرنے کے لیے آیا تھا، سستوائی کروانے کے لیے آیا تھا، دنیا میں رفاہ اور مادی یہ سہولیات فراہم کرنے کے لیے آیا تھا۔ اگر یہ انقلاب کا نعرہ یہ تھا، اگر انقلاب کا ہدف یہ تھا، تو پھر آپ کا اعتراض وارد ہے کہ ڈالر کیوں مہنگا ہے، اس علاقے اس ایران کے اندر مہنگائی کیوں ہے، یہ فلاں کام یہ کیوں ہو رہا ہے۔ لیکن عزیزو، انقلاب کا ہدف یہ نہیں تھا، انقلاب کا ہدف معاشرے میں نور پھیلانا تھا، الہیت پھیلانی تھی۔ کہاں ہے وہ عریانیت کہ جو علل ایام یا فاش خانے تھے، وہ کہاں دکھائی دیتے ہیں؟ ایک دکان آپ کو دکھائی دیتا ہوگا، وہ انفرادی فعل ہے، لیکن اس وقت پرچار ہوتا تھا، اغیار یہاں پہ آتے تھے، کس لیے؟ بڑے فخر سے یہ کہا جاتا تھا کہ بھئی یہ اپنی نوامیس اور اپنی جو ہے ناموس کو ان کے حوالے کیا جاتا تھا۔ ہاں عزیزان گرامی، اب اگر خفیہ طور پہ کچھ ہوتا ہے تو وہ ایک الگ بات ہے، وہ نظام کا حصہ نہیں ہے، یہ انقلاب نے ہمیں دیا ہے۔ اور امام خمینی کے دور میں بھی یہ نعرہ بلند کیا گیا کہ بھئی انقلاب نے ہمیں کیا دیا، انقلاب نے ہمیں کیا دیا، انقلاب نے ہمیں کیا دیا۔ امام خمینی علیہ رحمہ وہ مرد خدا، وہ روح الہی، وہ نکلے اور انہوں نے خطبہ دیا۔ عزیزو، یہ تو سوال کرتے ہو کہ انقلاب نے ہمیں کیا دیا، میرا سوال یہ ہے، او جوانوں، او علماء، او عزیزو، یہ بتاؤ تم نے انقلاب کو کیا دیا؟ تم نے انقلاب کو کیا دیا؟ عزیزو پاکستانیوں، عزیزو فرزندان انقلاب، فرزند روح اللہ حضرت آیت اللہ ساجد نقوی کے متعلق یہ کہتے ہو کہ قیادت نے کیا دیا، قیادت نے کیا دیا، قیادت نے کیا دیا۔ میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ آپ نے قیادت کو کیا دیا؟ آپ نے تکبیر، اللہ اکبر، رسالت، آپ نے قائد کو کیا دیا، اس قیادت کو، اس نظام کو کیا دیا؟ یہ جو تسلسل ہے اسی کوثر والے نظام کا،
آپ کہتے ہو کہ قائد محترم نے کیا کیا، قائد محترم نے فلاں کیا. جناب یہ تحریک اس ہدف کے لیے شروع ہوئی تھی. توجہ ہے عزیزان کرام؟ قائد محترم نے اپنی بصیرت کے ساتھ تشیع کے وجود کو باقی رکھا. قائد محترم کی بصیرت کے آج جناب وہ مخالفین جو یہ کہتے تھے عزیزوں کہ یہ کچھ نہیں کر سکتا لہذا الگ ہوئے، اور آج وہی بندے قائد کے دامن سے جڑنے کے لیے بار بار کہتے ہیں بھائی اتحاد کرنا چاہیے. توجہ ہے عزیزان کرام؟ میں کسی پر اٹیک کرنے کا عادی نہیں ہوں، نہ میں کسی کو برا بھلا کہنے کا عادی ہوں، لیکن یہ عرض کرتا ہوں کہ اگر یہ پلیٹ فارم اتنا ہی اچھا تھا تو چھوڑا کیوں، برا تھا تو جڑنے کے لیے جو ہے نا یہ اپیل ہے کیوں. توجہ ہے عزیزان کرام؟ یہ بس میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، ہم نے معاشرے کے اندر ہمارے جناب سیدہ زہرا نے یہ پیغام دیا کہ خیر طلبی اور کوثر طلبی کا مادہ اور یہ پیغام اجاگر کرنا ہے، تکاثر سے ہم نے اس کو نجات دینی ہے. اسی طرح امام خمینی علیہ رحمہ کے بھی یہ پیغام تھا، اور ہمارے قائد محترم کا بھی یہی پیغام ہے. ہمارے قائد محترم کی شان میں بہت سی گستاخیاں ہوئی، کبھی قائد محترم نے پلٹ کر کسی کو جواب نہیں دیا، کیونکہ فرزند ہے نا زہرا، فرزند ہے زہرا کے، اور ہونا بھی ایسے چاہیے. کہا ٹھیک ہے ہمارے کردار پر کیچڑ اچھالتے ہیں تو اچھالنے دو، ہمارا یہ مکتب زندہ رہے تشیع کی بقا کے لیے. بھائیوں دوستو، اگر ساتھ نہ دینا امت تو پھر علی جیسا شجاع بھی گھر بیٹھ جاتا ہے. علی جیسا شجاع امام، حکیم امام، معصوم امام بھی گھر بیٹھ جاتا ہے. بس عزیزو، میں یہاں پہ واقعاً مجھے ایک خوشی جو جس بات پہ ہو رہی وہ یہ ہے کہ ہم سارے یہاں پہ جو قائد محترم کے مکتب سے وابستہ ہیں، جو قائد محترم کی پلیٹ فارم سے وابستہ ہیں، جو کوثر قرآن سے وابستہ ہیں، آج میں یہاں پہ دیکھ رہا ہوں کہ سارے یہاں پہ اکٹھے ہیں. اور میری یہ خواہش ہے، یقیناً آپ سب کی بھی یہ خواہش ہوگی کہ یہ اسی طرح یہ جو ہے نا گلدستہ آباد و شاد رہے، اور یہ سلسلے یہ اسی طرح جو ہے نا جاری و ساری رہے. میں یہیں پہ اپنے بھائیوں سے یہ گزارش کرتا ہوں، اور یہاں سے جناب والا یہاں پہ ان پاک ایام میں، ان پاکیزہ ایام میں دعوت دیتا ہوں اپنے تمام یہ تحریکی برادران جو ہیں، بالخصوص مشہد کے دفتر والوں کو، جناب حضرت آغا موسیٰ نقوی صاحب کو جناب دعوت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں، ہمیں بھی یہ موقع عطا فرمائیں کہ ہم بھی آپ کے کوئی خدمت کر سکیں، کچھ آپ کے جناب والا جو ہے یہ سعادت حاصل کر سکیں. ہم بھائی کے مہمان بنے تو آپ نے ہمیں اپنا مہمان بنا لیا، آپ بینڈ کے مہمان بنے ہم آپ کو اپنا بنا لیں گے، بلکہ بنائیں گے کیا، آپ ہیں ہی ہمارے. ہم تو اپنے دوسرے جو ہے نا گھر میں ہیں، ہم باقاعدہ رسمی طور پر آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ لوگ تشریف لائیں، البتہ گاڑیوں کا خرچہ آپ کو ہوگا. ٹھیک ہے، ٹکٹ آپ کو ہوگا، دعوت ہماری ہوگی. تو اصفہان والے بھی وہاں تشریف لائیں، اپنی گاڑیوں میں تشریف لائیں اور اپنے خرچے پہ لائیں. میں مذاق میں کہا کرتا ہوں خوش رہو اپنے خرچے پہ. ٹھیک ہے، تو میں معذرت چاہتا ہوں، یہ چونکہ میں تھکا ہوا ماحول دیکھ رہا ہوں، اس وجہ سے مجھے جو ہے نا یہ باتیں کرنی پڑ رہی ہیں. بہرحال ہم آپ کی خدمت کے لیے آمادہ ہیں، اور یہ سلسلہ چونکہ ہماری ایک میٹنگ ہو چکی تھی، بس آخری یہ الفاظ عرض کروں گا. جناب یہاں کے دفتر کے ساتھ ہماری ایک ملاقات ہوئی تھی، وہاں پہ بزرگ علماء نظارت کے ارکان یہاں پہ بیٹھے تھے. طے یہ پایا تھا کہ یہ سلسلہ انشاءاللہ الرحمن، یہ نشستوں کا سلسلہ یہ جاری اور ساری رہے گا، اور سالانہ انشاءاللہ الرحمن پوری یہاں کے ایران کے جتنے بھی ہمارے جو ہے نا دفاتر ہیں، مراکز ہیں، بزرگان ہیں یہ، اور عراق کے جتنے ہیں اور دیگر ممالک سے جو افراد آتے ہیں، ان کی ایک جو ہے نا بین الاقوامی کانفرنس ہونی چاہیے. اور وہ جو ہے امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام میں حرم وہاں پہ ان کی نگری میں جمع ہو، یا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، اور انشاءاللہ وہ جلد آئے گا. یہ قدم بہت مبارک قدم ہے. آج آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں ایران میں جو جہاں پر ہماری جو ہے یہ دفاتر موجود ہیں، ہمارے گھر موجود ہیں، وہ سارے گھروں کو امام کے گھر والوں نے یہاں پہ اکٹھا کر دیا.
ٹھیک ہے، آئیے دعا کرتے ہیں انہی الفاظ کے ساتھ. یا اللہ پروردگارہ، محمد و آل بیت محمد کے صدقے میں، چہاردہ معصومین علیہ السلام کے صدقے میں میرے بھائیوں نے جو یہ اہتمام کیا اس کو اپنی درگاہ عالی میں قبول و مقبول فرما. یا اللہ محمد و آل بیت محمد علیہ السلام کے صدقے میں ان کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما. جو مشکلات ہیں، جو رکاوٹیں ہیں، یا اللہ مولا علی مشکل کشا کے ذریعے سے ان کو برطرف فرما. یا اللہ محمد و آل بیت محمد کے صدقے میں اسی طرح ہمیں کوثر سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرما. میرے خالق مالک پروردگارہ، محمد و آل بیت محمد کے صدقے میں ہمارے یہ بزرگان اصفہان سے جو آئے ہیں، یہ قم سے جو آئے ہیں، پروردگارہ ان میں اس سے زیادہ الفت محبت رحمت ایجاد فرما. یا اللہ محمد و آل بیت محمد کے صدقے میں ہم سب کو اہل بیت کے مکتب کی خدمت اور اسی طرح انقلاب کو آگے پھیلانے میں اور جناب والا قائد کے دست و بازو بننے میں ہماری مدد فرما، ہمیں توفیق عطا فرما. میرے خالق مالک محمد و آل بیت محمد علیہ السلام کے صدقے میں اس انقلاب اسلامی کو انقلاب حقیقی اور انقلاب امام زمان علیہ السلام کے ساتھ متصل فرما. یا اللہ اس انقلاب کے لیے جن لوگوں نے کاوشیں کی ہیں، اگر وہ زندہ ہیں تو انہیں طول عمر پر برکت عطا فرما. جو اس دنیا سے جا چکے ہیں انہیں غریق رحمت فرما، اعلیٰ علیین میں انہیں جگہ عطا فرما. مقام معظم رہبری اور دیگر جمہوری اسلامی کی جو انقلابی ہستیاں ہیں، مراجع اعظام ہیں، قائدین ہیں، نمائندگان ہیں، بالخصوص قائد ملت جعفریہ کا سایہ مستدام فرما. یا اللہ ان سب کو طول عمر پر برکت عطا فرما. ایک بار سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما دیں. جتنے بھی شہداء انقلاب ہیں ان کی سال ثواب کے لیے، شہید حسین امام خمینی علیہ الرحمہ، ڈاکٹر شہید محمد علی نقوی اور دیگر شہداء کی سال ثواب کے لیے، اور جن ہمارے برادران نے اس محفل کا انعقاد کیا، زحمتیں کی، آغا سید دونوں سادات اکرام یہاں پہ ہیں، ان کے ساتھ جتنے بھی کابینہ کے افراد ہیں، نظارت کے افراد ہیں، اور جن افراد نے ان کے ساتھ جو ہے نا تعاون کیا ہے، ان سب کے حقداروں کی سال ثواب کے لیے ایک بار سورہ فاتحہ کی تلاوت.